ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. جیسے احادیث میں کئی اور بھی نشانیاں ہیں, دجال کا فتنہ, امام مہدی کا ظہور, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا, یہ بھی قیامت سے پہلے ہوگا. یاجوج ماجوج, انگریزی میں اسے گوگ مگوگ کہتے ہیں, ان کا نکلنا, دابت الارض کا خروج وغیرہ, یہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل بالکل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے سورہ قمر آیت نمبر 7 میں ٹڈیوں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے ان کو پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی, کیونکہ جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایک ساتھ آسمان پر گویا بادلوں کی طرح چھا جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی وہ نکلتی ہیں. تو قیامت کے دن بھی جب ایسا وقت ہوگا کہ لوگ محشر کی طرف جائیں گے تو ایسا ہی اس وقت بھی فیلنگ ہوگی کہ بڑی تعداد میں لوگ قبر سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف وہ جمع ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ایک اور قصہ ٹڈیوں کے حوالے سے موجود ہے اور وہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ, ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف دس یونیورس. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جادوگر لایا تھا اور بعد میں وہ سب جادوگر مسلمان ہو گئے تھے, اور مسلمان بھی ایسے ہوئے کہ پھر فرعون جیسے ظالم اور بے باک شخص کی دھمکیاں بھی ان کو اپنے ایمان سے نہ ہٹا سکیں, ایمان سے وہ کسی طرح پیچھے نہ ہٹے, بلکہ فرعون کو ایسا جرأت مندانہ جواب دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 50 اور 51 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے. قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین. ترجمہ کنز الایمان, وہ بولے کچھ نقصان نہیں, ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں, ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے, اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے. ناظرین, مگر جب جادوگروں والے واقعے اور ان جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جب جمے رہے تو آخرکار کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اور ان پر نشانی بھیجی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب, فرعون زمین پہ بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے, یعنی وعدہ خلافی کی ہے, انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت بن جائے. ناظرین, اب ایک عجب دور شروع ہوا, ایک عجب واقعہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور ہوا یوں کہ بڑے بڑے کلاؤڈز آئے, بادل آئے اور ڈارک اندھیرا ہو گیا اور کثرت سے ایبنڈنٹلی بارش ہونے لگی. فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور ایسی رین ہوئی کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے, یعنی گلے تک, گردن تک ان کے پانی آ گیا اور جو بیٹھے تھے وہ ڈوب گئے. اچھا, اس میں ایک اور کمال کی بات یہ تھی ناظرین کہ بنی اسرائیل کے گھروں کے ساتھ تھے. یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ تھا کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ہے اور وہ اس پانی میں کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل ساتھ ویری نیکسٹ ان کے گھر جو تھے, یعنی بنی اسرائیل کے گھر, ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرے ہوئے تھے. یہ عاجز آ گئے بہت زیادہ, جس کو آپ کہیں کہ اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور, ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے اور اگر ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں, یہ مصیبت دور ہو جائے پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی, سبحان اللہ, نبی پاک کی سیرت بھی دیکھیں نا, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. نبی معاف کر دیتے ہیں, تو آپ نے ان پر رحم کیا
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. طوفان ٹل گیا, یہ پانی دور ہو گیا زمین میں. اب پانی جب آپ سمجھتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر پانی آئے, اب وہ پانی چلا گیا تو زمین سرسبز ہو گئی, شاداب ہو گئی, گرینری ہو گئی. ایسی گرینری ہوئی, ایسی کھیتیاں ہوئی, ایسی فصلیں ہوگی اور اتنا فرٹیلائز وہ زمین ہو گئی کہ ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اب درخت خوب پھلے, اس میں فروٹس آ گئے, اس میں جناب اناج اگنا شروع ہو گیا. اب وہ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پنشمنٹ کہاں تھی, یہ عذاب کہاں تھا, یہ تو ہمارے لیے ریوارڈ ہے, یہ تو نعمت تھا. اب اس پانی کی وجہ سے تو زبردست شادابی ہو گئی اور ایوری تھنگ بیکم گرین. تو انہوں وہ ایمان نہیں لائے. اگین انہوں نے اپنے پرومس کے اگینسٹ کیا. 1 مہینہ اچھا گزرا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی. جی ہاں ناظرین, تو دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت بڑی تعداد میں ٹڈیاں آتی ہیں. یہ صرف ان دنوں میں نہیں ہے, یہ ہزاروں سال پرانا, جس کو آپ کہیں کیڑا کہیں یا جانور کہیں, یہ ہزاروں سال پرانے, thousands years پہلے بھی یہ موجود تھا اور یہ اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا. اب ان ٹڈیوں نے کیا کیا, وہ فروٹس, وہ بڑی بڑی جس کو آپ کہیں کہ کھیتیاں اور بڑے بڑے جنگلات جو بڑے گرین ہو گئے تھے, ان کھیتیوں کو انہوں نے کھانا شروع کر دیا. پھل, درختوں کے پتے, مکانوں کے دروازے, یہاں تک کہ چھتیں, تختے, سامان, یہاں تک کہ اس تختوں کے اندر جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ کیلیں بھی وہ کھا گئے. فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئیں. اچھا وہاں بھی یہی کمال تھا کہ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھرے ہوئے, اور ایک ہی محلے میں, ایک ہی سراؤنڈنگ میں بنی اسرائیل کے گھر تھے اور وہاں ٹڈیاں نہیں تھی. اب فرعونی پریشان ہو گئے اور 1 ویک ایسے ہی گزرا. بہت پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, پھر سوری کیا, پھر وعدہ کیا کہ اب کی بار آپ دعا کر دیں, یہ مصیبت دور ہو جائے, حضور ہم ایمان لے آئیں گے, اب آپ سے ضرور پکا وعدہ کرتے ہیں. پھر عہد و پیمان ہوئے, پھر پرومس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور ٹڈیاں چلی گئی.